علی ان کی شادی ہوئی اور ان کو شادی کے کمرے میں داخل کیا گیا کہ حضرت جائیں. آج جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ سجی سنوری دلہن بیٹھی بیچاری، شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ حضرت میں آپ کی بیوی ہوں، ہے نا، میں آپ کی شریک حیات ہوں، بھائی بیوی ہوں. تو پیر صاحب نے کہا کیا اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ. اس پیر نے کہا کیا اللہ کے بیوی ہوتی ہے؟ اتنے میں جو کامل اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو وہ عورت جو ہے جل کے خاک ہو گئی، انگار ہو گئی، جل گئی، یعنی تاب نظارہ نہ آ سکے. اور اس طرح اور پاکستان میں اس کا مزار موجود ہے اور میرے پاس حوالہ موجود ہے، میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں لا کے بتاؤں گا. تو بھائی یہ شیطانوں کے چہرے ہیں جن کو دیکھ لیں تو یعنی یہی دنیا ہی میں وہ جل جائیں. ان کی تو اللہ وحدہ لا شریک کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنتی اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح تم بھرے چاند کو، بدر جو قمر ہوتا ہے چاند ہے نا، خوب شباب پہ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کو دیکھ رہے ہو. فلا تضارون ولا تضامون، یعنی تضامون کا مطلب یعنی ایسے دیکھو گے کہ یعنی جیسے تم یہاں مل مل کر کے دیکھتے ہو ایسے نہیں، بلکہ آرام سے اللہ کو دیکھو گے. اور جس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یا دیکھ رہے اوپر تو کوئی چاند کو دیکھتے دیکھتے بعد آدمی مین ہول میں بھی گر جائیں، ٹکراؤ بھی ہو جائے، لیکن اس وقت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دیکھو گے تمہیں کوئی تکلیف، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی. اس طرح اللہ کے چہرے کو دیکھو. تو میرے بھائی اللہ کا چہرہ تو وہ ہے جس سے مومنین کی روحیں خوش ہوں گی اور آخری وہ اللہ کا مرحلہ ہوگا. یہ شیطانوں کے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کے انگار لگ جاتی ہے. یہ جہنم میں بھی ایسی ہی انگار لگے گی انہی سے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب، قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنے کی. قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا. اور قرآن کو شرعی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں قرآن اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بین الدفتین یعنی دو جلدوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر یا چمڑوں کے اوپر یا کسی چیز پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں. ہاں، یہ ہے قرآن کا مطلب. آپ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیت پڑھی. اس آیت کے مطابق وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج کے دن کون ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج کے دن کون ہے؟ ڈھونڈیں کون ہے بھائی اولی الامر منکم. آج آپ مملکت سعودیہ عربیہ میں ہیں، یہاں کے اولات امور ہیں، یہاں اولی الامر منکم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو تمہارے اوپر حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب اور فرض نہیں ہے. آپ یہاں رہیں، اس ملک کے امیر نے، اس ملک کے بادشاہ نے، جو آپ کا کسی بھی ملک میں جو آپ کا امیر المومنین ہے، جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کے علاقے کا، آپ کی بستی کا امیر ہے، جو قرآن و سنت کو دستور مان کر کے اور اس کو نافذ بھی کیے ہوئے ہے، اور اس کی اطاعت کریں. یہاں کے امیر نے کہا کہ اشارہ توڑنا ممنوع ہے. اگر آپ اشارہ توڑ کے نکلیں گے آپ گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کا اولات امور کا مطلب یہ ہے. اگر یہاں کے امیر یہ کہیں کہ تم زناکاری کرو تو یہ اطاعت حرام ہے، اس کی اطاعت کرنا. کہ نہیں بھائی اللہ نے کہا ہے اولات امور کی اطاعت کرو، چلو سود کھاؤ، چلو حرام کھاؤ، چلو زنا کرو. نہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو جو قرآن و سنت کے مطابق، اب کچھ معاملہ یہی معاملہ آئے گا، کچھ معاملات جو اللہ رسول کے ہیں یا نہیں ہیں، امیر نے حکم دیا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی. جب وہ فوج امیر بنایا ایک صحابی کو، راستے میں لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، امیر سے مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا. امیر ایک جگہ رکنے کا حکم دیا اور اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو. تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی امیر کی اطاعت میں. تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی اور پھر کہا اس میں آگ لگاؤ. اس میں آگ بھی تمام مسلمانوں نے لگائی. اب جناب علی اس نے کہا، امیر نے جب آگ جل گئی کہ میں امیر ہوں اور اللہ کے نبی نے میری اطاعت کرنے کا تمہیں حکم دیا، اس لیے اس آگ میں کودو. ہاں، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جناب علی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے. کہا کہ جو ہے کودو. مسلمانوں نے کہا ارے ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور تم ہمیں جیتے جی اس آگ میں ڈھکیل رہے ہو. دیکھو مسلمانوں کی سوچ. وہ اندھے لوگ نہیں تھے آج ہماری طرح کہ پیر نے کسی عورت سے کہا اور جو ہے پکڑی گئی وہ عورت پاکستان کے اندر. وہ پیر نے کہا کہ تجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کسی نئے بچے کی قبر کھود کے اس میں تو غسل کر نہا، تجھے اولاد ہو جائے گی. چنانچہ وہ ظالمہ عورت گئی، بچہ نیا مرا تھا، اس کی قبر کھود کے اس میں جا کے نہائی. آخرکار پولیس نے اس کو پکڑی اور جیل میں ہے. اسی طرح پیر نے کہا کہ جا تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں. پیر نے کہا، اور باقاعدہ اردو نیوز کے اخبارات میں باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ آئے، اردو نیوز نہیں، وہ نمائے وقت جو جنگ وغیرہ نکلتا ہے پاکستان سے. پیر نے کہا تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، جا ان کو ختم کر دے. وہ گیا پشاور، اس نے پستول خریدی. پستول خرید کے آیا، 3 نوجوان بیٹے، اور ان کو ایسے سوئے گولیاں مار دی مردود نے، سوئے گولیاں مار دی. بیٹی چیختی ہوئی آئی، اس کو بھی زخمی کیا. بیوی چیختی آئی، اس کو بھی مار دیا، وہ بھی زخمی ہو کے گر گئی. اب بیٹی نے جب یہ معاملہ دیکھا، چھت کے اوپر چڑھی، مارے ڈر کے کودی تو وہ بیچاری وہ بھی لنگڑی ہو گئی. اس طرح پولیس نے جب اس کو پکڑا، جیل میں گیا تو پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہم کو فلانے پیر نے حکم دیا تھا کہ وہ تیری اولاد نہیں، جا اس کو تو مار دے. میں نے جب یہ خبر پڑھی میں نے کہا پیر کو کیسے معلوم کہ اس کی اولاد نہیں ہے؟ ضرور معلوم ہوگی، پیر ہے نا یہ. ہاں یہ مریدینیوں کے ساتھ یہی سب کرتے ہیں. اس لیے اس نے صحیح نام تو نہیں بتلایا کہ کون گیا تھا کون نہیں گیا تھا، اس لیے اس نے کہا تیری اولاد نہیں ہے، جا. اس کو پتا تھا اچھی ڈھنگ سے کس کی اولاد ہے، اس نے مروا دیا. تو وہ صحابہ تھے، وہ اندھے نہیں تھے کہ اسے پیروں کے فقیروں کے اس میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے، کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. پلٹ کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اللہ کے نبی اسی طرح سے ہم کو اس نے حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس معاملے میں تم اس امیر کی بات کو مان لیتے اور آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی کے اندر تم جلتے رہتے، تمہیں جنت حرام کر دوں. اللہ اکبر. میرے بھائی میرے عزیز، یہ ہے اصل چیز، سمجھ رہے ہیں؟ تو اولي الامر میں حکمراں، اولاد امور جو ہیں، جو قرآن و سنت کے دستور کو نافذ کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کہ ہمارے وزیروں کی یا اپنے ملکوں کے پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کی اطاعت کرنا کہ سود بھی کھاؤ، سب کھاؤ، چلو نہیں. جہاں تک جائز حد تک ہے وہاں تک آپ ان کا تعاون کریں، جہاں حرام ہے اس کا بائیکاٹ کریں، بات خلاص، اس کو نہ مانیں. اچھا یہ بھی ہو گیا جناب. جنتی جماعت پر قلم سے اور زبان سے جہاد کرنا فرض ہے. اسی انداز میں آپ نے بتایا تھا کیا جہاد بالسیف یعنی ہتھیار سے کرنا بھی ہر ایک پر فرض نہیں؟ بے شک جہاد بالسیف ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ زبان سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا فرض ہے، قلم سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا فرض ہے، اور تلوار بھی میں نے بتلایا کہ ضرورت پڑے گی تو دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا شیوا آئے گی. میرے بھائی بے شک فرض ہے یہ تلوار سے جہاد کرنا، اور ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آئے گا معاملہ. دوران نماز اگر کفیل ہمیں کام کی ذمہ داری عائد کرتا ہے جو بے حد ضروری ہے، تب بھی ہم ان فرض نمازوں کو دیگر فرض نماز کے بعد یا پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا تفصیل بتائیں. آپ پہلے فرض نماز ادا کریں جو اللہ کا فرض ہے، اس کے بعد بندوں کا فرض ہے. اگر وہ کچھ لڑتا ہے بھڑ جائیں آپ اس سے، ہرگز نہیں مانیں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پہلے اس کو پورا کریں، پھر کفیل کی بات آئے گی. اور ایسا کفیل کمینہ ہے جو آپ کو نماز کے وقت کہے نہیں نماز چھوڑو اور یہ کرو. ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں گے تو ان کو 2 کوڑے مارے جائیں گے حکومت میں. ایسے لوگوں کو پہنچائیں آپ. اچھا جناب علی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.